بہت سال پہلے ایک خوشحال جزیرے پر ایک طاقتور مگر رحم دل ریاست آباد تھی جس کا نام سلطنت باسیلون تھا۔ اس سلطنت کا نوجوان ولی عہد شہزادہ ارنان تھا۔ شہزادہ ارنان صرف بہادری کی وجہ سے مشہور نہیں تھا بلکہ اس کی اصل پہچان اس کی دانائی، رحم دلی اور عدم تشدد پر یقین تھی۔ جب وہ محل کی بالکونی میں آتا تو لوگ نعرے لگاتے، شہزادہ ارنان زندہ باد، عدل کے شہزادے کی جے۔ ایک بڑی جنگ جیتنے کے بعد محل میں جشن کا سما تھا۔ دشمن کا قلعہ فتح ہو چکا تھا مگر ایک بھی بے گناہ جان ضائع نہیں ہوئی تھی۔ فوج کے کمانڈر نے فخر سے کہا، میرے شہزادے، اب کی حکمت عملی نے بغیر خون بہائے ہمیں فتح دلوائی۔ شہزادہ ارنان مسکرایا اور بولا، یاد رکھو دشمن بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی جان کی قیمت بھی ہماری جان جیسی ہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر سب سپاہیوں کی آنکھوں میں احترام اور بڑھ گیا۔ اسی محل میں ایک سادہ سا نوجوان کام کرتا تھا جس کا نام تھا زاہد۔ زاہد نہ تو اچھا سپاہی بن سکا نہ ہی محل کا تیز ترین خادم۔ ہر کوئی اسے ڈانٹتا، کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ ایک دن جب جشن کے کپڑے تقسیم ہو رہے تھے، زاہد غلطی سے شہزادے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وزیر غصے سے چلایا، بغیر اجازت اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ زاہد گھبرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے شہزادہ ارنان اندر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، انسان ہو مشین نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے زاہد سے اس لہجے میں بات کی۔ اسی دن شہزادہ تیار ہو رہا تھا۔ اس نے زاہد سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ سنہرے جوتے پہنو آسیہ۔ زاہد حیران رہ گیا۔ میرا مشورہ؟ ہاں تمہارا؟ زاہد نے ہمت کر کے کہا، لباس کے ساتھ سنہرے جوتے بہتر لگیں گے۔ شہزادہ مسکرایا، ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اس دن زاہد کو لگا شاید وہ واقعی کچھ معنی رکھتا ہے۔ کچھ دن بعد شاہی استبل میں ایک گھوڑا شدید بیمار پڑ گیا۔ سب نے کہا یہ بچ نہیں پائے گا، لیکن زاہد پوری رات گھوڑے کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے پانی پلایا، اسے تھپ تھپایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ صبح تک گھوڑا سنبھل گیا، مگر اسی دوران ایک غلط فہمی کی وجہ سے زاہد کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے خود سے کہا، میں کسی کام کا نہیں۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ زاہد نے کبھی استبل میں کام کیا، کبھی باورچی خانے میں، کبھی مزدوری۔ اسی دوران سلطنت باسیلون نے ہمسایہ ریاست ملیورا کے ساتھ دودھ کا تجارتی معاہدہ کیا۔ دودھ سے مکھن، ملائی، مٹھائیاں اور قسم قسم کی چیزیں بننے لگیں۔ ریاست امیر ہوتی چلی گئی۔ ایک دن اعلان ہوا، آج شاہی جشن ہوگا، بادشاہ اور شہزادہ عوام کے ساتھ خوشی منائیں گے۔ زاہد اس دن باورچی خانے میں تھا، وہ اسٹیج کے قریب بھی نہیں گیا۔ اسٹیج پر بادشاہ بولے، یہ خوشحالی تم سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر شہزادہ ارنان آگے آیا اور بولا، ہماری قیمت اس سے نہیں لگتی کہ ہم کیا ہے، بلکہ اس سے لگتی ہے کہ ہم کیا بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور تم سب نے ثابت کیا کہ ہر انسان اہم ہے۔ زاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ سب تمہاری محنت کی وجہ سے بھی ہوا ہے بیٹا۔ شاید شہزادہ ارنان زاہد کو پہچان نہ سکا ہو، مگر زاہد کو اب یہ معلوم تھا، وہ ضروری ہے، اس کی محنت کی قیمت ہے۔ ہر انسان اہم ہے، چاہے دنیا سمجھے یا نہ سمجھے۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، میں ضروری ہوں، ہم سب ضروری ہیں۔